بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 10ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے سبق 2 نعت کا مرکزی خیال پیش کروں گا۔ انشاءاللہ یہ مرکزی خیال نہایت آسان ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے تھمب نیل میں پڑھا ہوگا کہ اگر آپ مفہوم یاد ہو جاتا ہے آپ کو تو سمجھ جائیں کہ آپ کو مرکزی خیال بھی یاد ہو جاتا ہے۔ دراصل میں نے کچھ دن پہلے اس نعت کی تشریح کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی، اس میں مفہوم بھی موجود ہے ہر شعر کا، تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، میں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور وہاں سے اگر آپ مفہوم اور تشریح یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس نعت کا مرکزی خیال بھی یاد ہو جائے گا اور خلاصہ بھی یاد ہو جائے گا۔ خلاصے کی ویڈیو بھی میں بنا چکا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہیں اسی مفہوم سے میں نے خلاصہ نکالا ہے، اسی مفہوم سے میں نے مرکزی خیال نکالا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نظم نعت کا مرکزی خیال، شاعر کا نام ماہر القادری۔ رب تعالیٰ کے بعد سب سے بلند مرتبہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف آخری نبی تسلیم کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیارا اور دوست بھی سمجھا جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مکمل توجہ سے سننا چاہیے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہی انسان کو نہ صرف ہدایت ملتی ہے بلکہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سراپا توحید ہے۔ مدینہ منورہ کے راستے کی دھول ظاہری و باطنی آنکھوں کے لیے سرمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس پاک مٹی سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ یاد مدینہ کی وجہ سے شاعر کی آنکھوں سے خوب آنسو بہتے ہیں، یہ آنسو ان کی آنکھوں کو آب حیات کا چشمہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔